قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ آج جو ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ سرکار سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذاتی واقعات ہیں، جو میں ان کے ساتھ رہا، میں نے ان کے ساتھ بہت زندگی کے دن گزارے ہیں، میرے والد گرامی ہیں۔ ان کا 12 اکتوبر 1917 کو پیدائش ہوئی اور 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد رائے گنج ریلوے اسٹیشن کے سامنے ان کو دفنایا گیا، جو آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے، فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا شجرہ موجود ہے اور یہ 51 نمبر ہے ان کا، حضرت علی شیر خدا کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے بڑے ہجرت کر کے آئے تھے، یا پورے پاکستان میں ان کا کوئی نہیں، اور صرف یہ اکیلے ہی ہے پاکستان میں۔ ان کے عرب سے آئے تھے، تشریف لائے تھے وہ، تو یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ اور بابا صاحب کو جو اپنے ورثے میں ملا تھا اپنے آباء و اجداد سے، وہی وہ بانٹتے رہے ساری عمر لوگوں کو۔ اپنے تن پہ انہوں نے، اپنی جان پہ، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کمایا، ہاں، اور اپنے ہاتھ سے رزق حلال کما کے پیٹ پالا اپنا اور اپنے بچوں کا، اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے، یعنی سب کو لٹا کے اپنے خالی تن بدن پہ اپنے ساتھ کچھ نہیں، نہ اپنی نام کو پراپرٹی، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں۔ ایک کمبل تن پہ تھا، ایک جوڑا کیٹی کا، ہاتھ پہ سیکو 5 گھڑی، بس۔ ایک کل کائنات تھی ایک فقیر کی، اور دنیا کا اتنا کام کیا، لوگوں کو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنا گئے، ہاں۔ اور جو جس کام کے لیے آیا اسے مل جاتا تھا، محروم نہیں کوئی رہتا تھا۔ کوئی جادو والا آیا تو جادو اتار دیا، کسی پہ جنات ہیں، چڑیلیں، جن بھوت ہیں، وہ اتار دیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی اس کا اسی طرح سے، وہ آج بھی علاج ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی سارے جن بھوت چڑیلیں جادو وہی ایسے اتارے جاتے ہیں۔ وہاں فقیر بادشاہ کا مزار ہے رائے گنج میں، وہ جو ان کے صاحبزادے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ وہاں آتے ہیں، اتوار کے دن صبح، صرف 1 گھنٹے کے لیے، 11 سے 12، بس، اس کے بعد نہیں، وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ تو ان کی صدقہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بانٹنے آتے ہیں، مفت فی سبیل اللہ، اور اس طرح اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو رہا ہے، اور ہزاروں سینکڑوں لوگ اس چیز کے گواہ ہیں، آج بھی موجود ہیں جو موقع کی گواہی دیں گے۔ آپ نے تمام زندگی شریعت کی پابندی کی، اور اللہ کی مخلوق کو بھی شریعت کا درس دیا۔ بے نمازی سے گفتگو بھی نہیں پسند کرتے تھے، ہمارے ہاں آج بھی وہی ہے، بے نمازی آئے تو اس کا کام نہیں کرتے، نہ بات کرتے ہیں، منع ہے۔ پہلے نماز پڑھنی پڑتی ہے، ہاں، نماز پڑھے گا تو اس کا کام ہوگا، نہیں تو نہیں، اور قرآن شریف سننا پڑتا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا جی، اور کچھ نہیں مانگتے، صرف قرآن شریف سن لو، ہمارا کوئی ناک منہ نہیں چڑھاتے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی اسی طرح خدمت ہو رہی ہے جیسے ان کے دور میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں جنات کے حوالے سے ہے، ان کو پوری دسترس حاصل تھی، ہاں، کہ کوئی جن ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا زندگی بھر نا، ہاں، اتنے مولا علی کا اتنا ان کے ساتھ کرم تھا۔ مولا علی ان کے دروازے پہ گھر پر تشریف لائے ہوئے تھے، میرے والد صاحب کے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً روزانہ زیارت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کمرہ معطر ہو جاتا تھا جب آقا کی سواری تشریف لاتی تھی، ہاں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ میں پہلے وہ آیت مبارکہ پڑھ دوں جس میں قرآن مجید میں جنات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ جنات ہوتے کیا ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ پارہ ہے 8واں، سورہ انعام ہے، رکوع ہے 15واں، آیت مبارکہ ہے 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نولی بعد الظالمین بعدم بما کانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا، کنہیں بلا؟ جنوں، انسانوں کو، اور فرمائے گا اے جن کے گروہ، یعنی قیامت والا دن،
اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، جنہوں نے آدمیوں سے انہیں پھنسا کے، اور آدمیوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا انہیں پھنسا کے، شادیاں بھی کیں، ایک دوسرے کی عورتوں کو استعمال کیا، ٹھیک ہے نا، اٹھایا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، یعنی قیامت کا دن آ گیا، حساب کتاب کا دن آ گیا۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا اب ٹھکانہ ہے، جو تم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے نا، جنہوں نے انسانوں کو اور انسانوں نے جنوں کو، تو آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اب اس میں رہو گے، مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا رب اپنے نبیوں سے باخبر ہے اور جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ اب میں ان کے ساتھ جو واقعہ میرے سامنے جو آیا، صبح کا ٹائم تھا، ہم یعنی کہ نماز قرآن شریف پڑھنے کے بعد ابا جی نا مصلی پہ چائے پیتے تھے اپنے، میری بیوی ان کے مصلی پہ ڈیلی، جس دن سے آئی تھی بیاہ کے، ان کے مصلی پہ صبح ہی فجر، چاہے 104 بخار ہو، 103 ہو، کوئی بھی حالت ہو، یعنی اس نے اپنے شوق سے، اپنی محبت سے نا، ہاں بڑی محبت سے، وہ بھی اتنی محبت کرتے تھے ان سے، سب سے، ہم سے، تو چائے ان کے مصلی پہ رکھتی تھی۔ ابھی چائے مصلی پہ آئی نہیں ہے تو دروازہ کھڑکا ہے، دروازہ کھڑکا، نے کہا ابھی تو وہ ٹائم ہی نہیں ہوا محفل کا کے لوگ آ رہے ہیں، صبح ہی آ گیا کوئی سائل۔ دروازہ کھولا میں نے، ابو جی کے اندر سے آواز آئی، حجرے کے دروازے پہ بیٹھے تھے نیم کے نیچے مصلی پہ، ارشاد فرمایا آنے دو سائل کو، جو بھی ہے، وہ 2 میاں بیوی تھے، میں نے ان دونوں کو آنے دیا اندر، وہ آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، ابو جان ابھی چائے پی رہے تھے مصلی پہ بیٹھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کیا کرا، رونا دھونا شروع کر دیا، روتے چلے جا رہے ہیں، بڑے پریشان کہ اب نے کہا بات کیا ہے، بات سیدھی سی کریں جلدی سے، تاکہ میں نے بڑے کام کرنے بیٹے، بتائیں۔ انہوں نے کہا جی رات کو روزانہ ہماری بچی اٹھ کے 7 والے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں آوازیں آتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے کپڑے اترے ہوتے ہیں جب موقع پہ جائیں، اور کوئی بھی نہیں اس کے پاس ہوتا، وہ کہتی ہے ایسے ایسے آتا ہے جن اور ایسے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور آپ آئے ہیں تو بھاگ گیا ہے وہ۔ پھر اسی طرح سے کئی مرتبہ اور لڑکی کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جن اس کے پیچھے لگ گیا بہت بری طرح۔ ابو جان نے بچی کا نام لیا، بچی کی ماں کا نام لیا، اور انہیں ارشاد فرمایا اب نہیں آئے گا، جاؤ کہہ دیا، اگر کہو تو مجھے فوراً بتانا، اگر کوئی آئے تو، وہ تو نہیں آئیں گے بالکل۔ وہی ہوا، انہیں دوسرے دن تیسرے دن رپورٹ دی، بالکل اب بند ہو گیا سلسلہ آنا۔ تو یہ اتنا یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے صدقے سے یہ اتنا زبان میں ان کے اثر تھا، جو کہہ دیتے تھے نا، جو کہہ دیتے تھے وہ اس پہ ہوتا تھا۔ اسی طرح نماز جب ہم نے پڑھتے دیکھا انہیں، تو اتنے استغراق ہو جاتا تھا نماز میں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے وہاں ہے ہی نہیں، وہ کہیں اور نماز پڑھنے گئے ہوئے، کھڑے ہیں، جو مرضی باتیں کرو، جو مرضی ان کے ساتھ کام کرو، انہیں نہیں پتہ، یعنی وہاں قیام کھڑے، گھنٹوں قیام کھڑے ہیں پیروں پہ ورم، اور رکوع میں بھی نہیں گئے، قیام کھڑے ہیں، اور ایسے سجدے میں گھنٹوں پڑے ہیں۔ تو ان کی راتوں کی ایسے، ان کی راتیں ایسے گزرتی تھیں سجدہ میں۔ اور اسی طرح ایک ہستی تھی، زمانے کے غوث تھے سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا سندر شی میں مزار ہے۔ تو اس وقت یہ ادھر بیٹھتے تھے ماڈل ٹاؤن میں 70 ایب میں، پھر وہاں محفل لی تھی انہوں نے فیصل آباد میں بھی۔ ایک دفعہ والد گرامی کی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کبھی بھی زندگی بھر کسی کو دائیں طرف نہیں بٹھایا، جب بھی کوئی سائل آتا تھا ہمیشہ بائیں طرف بٹھاتے تھے، مگر والد گرامی واحد ہستی ہیں میرے، میں نے اپنی زندگی میں جب تک میں ان کی بارگاہ میں اپنے مرشد کی راہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دائیں طرف بٹھاتے ہوں۔ دائیں طرف میرے ابو جی کو انہوں نے بٹھایا اور بڑے پیار سے گفتگو کی، اور جو وہ کہتے تھے نا گھر سے کہہ کے میں بھیجتے تھے ابو جی، تو وہ پہلے بتا دیتے تھے یہ ابو جی نے کہا آپ کے، زمانے کے غوث تھے وہ، اسی طرح سے وہ پہلے سے ہر بات، یعنی اگر رات کو خواب دیکھا ہے ابو جی نے کوئی، تو وہ رات کو مجھے صبح کو کہہ رہے ہیں آپ مرشد کے جا رہے ہیں، میں ڈیلی جاتا تھا اپنے مرشد کے یہاں، اس وقت 70 ایف محفل ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آج اپنے مرشد سے کہنا، رات محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی تھی، تو
آپ بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی دائیں طرف، ایسے ہی جا کے سوال کیا تو جو زمانے کے غوث تھے سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فوراً ارشاد فرمایا، وہ پنکھا تو آپ کے ابو جی جل رہے تھے، اس سے مجھے پتہ لگا کہ مقام اگر میرے مرشد کا اتنا تو میرے والد صاحب کا مقام کتنا ہے، تو ان کی محفل میں پنکھا جل رہے ہیں کھڑے ہو. تو اس طرح سے نا، ہاں تو وہ اس طرح سے وہاں پہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے نا، تو کسی جگہ میں نے جا کے حاضری دینی، تو ابھی کوئی نئی جگہ بنی ہے تو بتاتے تھے راستے میں یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، اور تم وہاں جاؤ گے تم اتنی سیڑھیاں چڑھو گے، یعنی جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں ہر شے. ہاں جب وصال ہو گیا میرے مرشد کا، تو وہ تو کبھی گئے نہیں تھے دربار پہ سندر شیخ، کبھی انہیں زندگی میں جا کے انہوں نے جھانکا وہاں کہ کتنی سیڑھیاں ہیں. تو میں جا کے حاضری دینے گیا تو میں نے ان کا اتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، میں کہا ابھی تو اوپننگ بھی نہیں ہوئی دربار کی، یہ گھر سے بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے نا ہر ایک چیز بھی، یعنی کوئی آنکھوں کے سامنے جیسے چلتی ہوئی فلم دیکھ رہے ہوں. ہاں وہی میں نے جا کے سیڑھیاں گنی، اتنی تھیں وہ. اور اسی طرح سے ہر بات، تو کوئی ایسا کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آندھی طوفان بارش آئی، انہوں نے اسی وقت نا انگلی شہادت کی کھڑی کی اور اس کو کاٹ دیا. آدھی آندھی ادھر چلی گئی بائیں طرف، آدھی آندھی دائیں طرف ہو گئی، بیچ میں سے پھٹ گیا، سارا صاف ہو گیا مطلع. اور یہ اشارے سے، ایک انگلی کے شہادت کی انگلی سے کے اشارے سے، یہ ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ ہاں یہ ایسے دیکھا. اور ایسے اکثر میں بیٹھا ہوتا تھا ان کے پاس، تو یہ تو آخری ایام کی باتیں ہیں، تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، مہندی کا درخت تھا جس کے نیچے ان کی کرسی تھی رائیونڈ میں، تو وہ اس پہ شہد نے چھتا لگا دیا تھا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو مکھیوں نے چھتا شہد کا لگا دیا تھا. تو یہ وہ اکثر فرماتے تھے، آواز آتی تھی السلام علیکم، تو وہ کہتے تھے وعلیکم السلام. مجھے نہیں آواز آتی تھی، وہ کہتے تھے وعلیکم السلام. میں کہا یہ آپ وعلیکم السلام کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے رجال الغیب اوپر سے گزرتے ہیں. ہاں تو وہ جب سلام کریں تو سلام ضرور جواب دینا چاہیے بیٹے. ہاں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، یہ ان کا ارشاد مبارک. تو ایسے ایسے واقعات، بڑے اہم واقعات میری زندگی میں گزرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.